اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ یار دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی
اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھے کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارا دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا۔